گا یہ تصویر جو ہے مائی ریسپیکٹڈ بردرز اینڈ سسٹرز میرے نزدیک 21ویں صدی کی سب سے امپورٹنٹ تصویر ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک فیملی دکھائی ہے اور اس میں ایک ہسبینڈ وائف اور بیچ میں بچی ہے. بچی کو جو پنجہ کھینچ رہا ہے وہ LGBTQ کا پنجہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل بہت ایگریسولی وہ کارٹونز میں، ڈزنی کی موویز میں، اینیمیٹڈ موویز میں، نیٹ فلکس کا 80% کنٹینٹ جو ہے ٹی وی سیریز موویز اس میں کوئی LGBTQ کریکٹر ضرور ہوتا ہے. تو معصوم بچوں کا مائنڈز خراب کرنا، انہیں جینڈر آئیڈینٹی پہ کنفیوز کرنا، ایون ہمارے اپنے ڈراماز جو عورت کو پنجہ کھینچ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، دیٹ از دی کلا آف فیمنزم، ریڈیکل فیمنزم. اور وہ باقاعدہ اس کا حجاب اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ قید ہے، یہ زنجیریں ہیں، کم آن اس سے اپنی جان کو چھٹکارا دو. اور ٹی وی سیریز ایسی بن رہی، نیٹ فلکس پہ کو دکھاتے ہیں ایک مسلم کریکٹر، اس کے گھر انتہائی کنزرویٹو ہیں گھر والے، اس کو زبردستی حجاب کرایا ہوا ہے، اس کو زبردستی نماز پڑھائی جا رہی ہے. اچانک سے اس کا کوئی دوست بنتا ہے، میل فرینڈ گورا، وہ اسے دنیا پھراتا ہے، وہ اسے دکھاتا ہے کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اصل میں لائف ہے کیا، اسے ٹریول کراتا ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میرے پیرنٹس نے ہر وقت مجھے بند رکھا، میری ایسپریشنز کو ختم کیا، میری ڈریمز کو ختم کیا، مجھے روکا وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو پنجہ ہے بردرز اینڈ سسٹرز، اس کی وجہ سے کتنے گھر خراب ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے کتنے گھروں کا سکون برباد ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے کتنے رولز جو ہمارے دین نے بتائے ہیں عورت کے، اس میں کتنی زیادہ آپ سوچئے نیگلیجنس آ رہی ہے. ہمارے سامنے وہ سچویشن ہے، اللہ معاف کرے. اور جو مرد ہے، اللہ اکبر، اس کو جو پنجہ کھینچ رہا ہے، that is the 18+ industry. And you know what is meant by the 18+ industry. یقین کیجئے پچھلے 20 سال میں جس طرح کا کنٹینٹ جنریٹ ہوا ہے فار بوتھ جینڈرز، میل اور فیمیل کے لیے، اسپیشلی فار میلز، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے بردرز اینڈ سسٹرز کہ ہر دوسرا کیس ہمارے پاس آتا ہے ایکسٹرا میریٹل افیئر کا. اتنا بڑھتا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، اتنا بڑھتا جا رہا ہے، illicit relations کتنے بڑھتے جا رہے ہیں، رائٹ. اور شکایات آتی ہمارے پاس کہ ایسے ایسے پرابلمز میں انوالوڈ ہے مرد اور ایسے ایسے مسائل کا شکار ہے کہ ہم سن کے حیران رہ جاتے ہیں. اللہ معاف کرے، یہ چل کیا رہا ہے؟ کیا یہ اتنا ہی کامن ہے؟ کہیں پہ ہراسمنٹ چل رہی ہے، کہیں پہ کوئی بندہ جو ہے وہ CEO لیول پہ ہے تو وہ نیچے کی جو امپلائیز ہیں، یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے، وہ کیا کر رہا ہے. تو یہ سارا کا سارا جو ایفیکٹ ہے، یہ جو پنجہ ہے، یہ جو ایک اوپر سے اٹیک آ رہا ہے، یہ 18+ انڈسٹری کا اٹیک ہے. تو یقین کیجئے یہ 3 چیزیں اس وقت ہماری فیملی کو توڑنے پر تلی ہوئی ہیں کہ ان کے کنسپٹس خراب کر دو، ان کو کنفیوز کر دو، ان کے گھروں سے سکون لے لو، ان میں لڑائیاں ڈلواؤ، ان میں کنفلکٹس پیدا کرو. So that is a very relevant picture of 21st century. اچھا، میں کچھ آپ کو اسپیسیفکلی ازمز اور اسکزم سمجھانا چاہوں گا کیونکہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس ٹاپک میں we really need to create a balance، اور ہمیں ایک بیلنسڈ ویو سننا بہت ضروری ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بیلنسڈ ویو بہت مشکل سے ملتا ہے آج کل آن لائن. ایک ایکسٹریم سائڈ وہ ہے جنہوں نے اسلامک رولز کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر کے عورتوں کو بتایا ہے کہ عرف کو بالکل اگنور کر دیا، کسٹمز کو اور کلچر کو بالکل اگنور کر دیا، جس کی وجہ سے میں بہت سخت الفاظ استعمال کرنے لگا ہوں کہ ہمیں ایسے ایسے کیسز سننے کو ملتے ہیں کہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ وائی از شی بینگ سو روتھلیس، سوری ٹو یوز دس ورڈ. یعنی دین اتنا روتھلیس بھی نہیں ہے جتنی روتھلیس ڈیمانڈز ہم کر رہے ہیں. دین میں احسان کا کنسیپٹ ہے، کمپرومائز کا کنسیپٹ ہے، دین میں بہت سی اور چیزیں بھی ہیں. سملرلی جب میل سائڈ پہ آئیں تو ان میں بھی بیلنس مسنگ ہے. وہ بھی کلچر کو اسلام سے زیادہ پریفرنس دیتے ہیں، وہ بھی عرف کو، کسٹمز کو اسلام کے بھی اوپر رکھ دیتے ہیں. اور یہ دونوں جو ویوز ہمیں مل رہے ہیں، ہم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. آج کی صدی کا سب سے جو بڑا جھوٹ ہے دیٹ از کہ ہم ہائپر انڈیپینڈنٹ ہیں. ہم سب کو سپر ڈپر انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. اب یہ سننے میں بہت اچھی لگتی ہے بات، لیکن اس کا ہمارے سب کانشیس پہ ایفیکٹ کیا ہے برادرز اینڈ سسٹرز؟ آہستہ آہستہ ہم اسٹرینجڈ جنریشن بنتے جا رہے ہیں. آہستہ آہستہ ہم سیلفش بنتے جا رہے ہیں. آہستہ آہستہ ہماری جنریشن ایلوژنس آف چوائس اس فینومینا کا شکار ہوتی جا رہی ہے کہ میرے پاس تو چوائس ہی بہت ہے. اسی لیے تو ڈیورسز ہوتی ہیں نا، بیکاز وی ہیو کریٹڈ دس ایلوژن کہ دیر آر لاٹس آف چوائسز. اگر تمہیں تھوڑا سا بھی نہ ملے
never settle for anything less because there are so many others waiting for you. So I believe کہ یہ جو کنٹینٹ جنریٹ ہوا ہے پچھلے 20 سال میں کیپٹلزم کی وجہ سے, کنزیومرزم کی وجہ سے, انڈیویجولزم کی وجہ سے. انڈیویجولزم ان شارٹ کیا ہے کہ می, مائی سیلف اینڈ آئی, میرا جسم میری مرضی. سوسائٹی سے پہلے انڈیویجول آتا ہے, انڈیویجول ویلفیئر میٹرز بیفور پبلک ویلفیئر. یہ ساری انڈیویجولزم کی تھیوریز ہیں اور اس کے ڈیزاسٹرس افیکٹس ویسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں. ڈیورسز کی شکل میں, رائٹس کی ایک جنگ وہاں پہ لڑی جا رہی ہے, گھروں کا سکون, گھر تو خیر دور کی بات, گھر تو وہاں ویسے ہی ٹوٹ چکے ہیں, اب تو وہ نیکسٹ لیول پہ, اللہ معاف کرے. یہ ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہوں گا. اللہ کے نبی نے انڈیویجولزم کے حوالے سے پہلے سے منع فرما دیا تھا. میں آپ کو سائنٹیفکلی بھی بتا دوں, ساری سائنس اس بات کو بیک اپ کرتی ہے کہ ایک انسان کو ڈیپینڈنٹ ہے دوسرے انسانوں پہ. اللہ نے مرد کو عورت پہ ڈیپینڈ کیا, عورت کو مرد پہ ڈیپینڈ کیا ہے. دس از ہاؤ فیملی رنز. ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپس میں ڈیپینڈنٹ ہیں ہی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ کوئی انجسٹس کرے پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو ہمارے نبی نے جو حدیث ہمیں بتائی دیٹ از کہ شیطان ولف کی طرح ہے, بھیڑیے کی طرح ہے. شیطان کبھی بھی ریوڑ پہ اٹیک نہیں کرتا ہے, کمیونٹی پہ اٹیک نہیں کرتا ہے, جب تک لوگ اکٹھے ہیں اٹیک نہیں کرتا ہے. بھیڑیا کیا کرتا ہے, بکری کو بالکل سائڈ پہ لے جاتا ہے, علیحدہ کر دیتا ہے, اور اس کے بعد جو بالکل اکیلی ہو جاتی ہے تو پھر اس پہ حملہ کرتا ہے. سملرلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن کر دیا بردرز اینڈ سسٹرز کہ شیطان اس بلیور پہ حملہ کرتا ہے جو اکیلا ہے. اور یہ اکیلا رہنے کی جو تھیوریز ہیں ان کو سمجھیے, یہ انکانشیس ٹیچنگز ہیں, سبلیمنل میسیجز ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا ہم انفلوئنس ہو جائیں گے. ٹرسٹ می, دس از ہاؤ سائیکالوجی ورکس. میں نے سائیکالوجی پڑھی ہے الحمدللہ, سبلیمنل سائیکالوجی ٹو بی پریسائز. اس لیے یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, کس کو سننا چاہیے, کس کو سننا ہے, کانسیپٹس کہاں سے لینے ہیں, ورلڈ ویو کہاں سے بنانا ہے.